أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سر غم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری ہے فضل کی رحم کی التجا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا
تجھ سے میری دعا ہے، اور حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، آئے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، اور آہ بندہ دکھوں میں گرا ہے، اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے، آہ بندہ دکھوں میں گرا ہے، اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے، التجائے کرم یا خدا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، اور ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، نیک خصلت بنا مجھ کو مولا، ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، نیک خصلت بنا مجھ کو مولا، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے مولا، تجھ کو شعبان کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، اور ہو بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ہو بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ظاہرت
اچھا ہے باطن برا ہے، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، اور مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی، پھیرنا اپنے در سے نہ خالی، مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی، پھیرنا اپنے در سے نہ خالی، مجھ گنہگار کی التجا ہے، مولا مجھ گنہگار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، اور یا الہی کرے سی عنایت، دے دے ایمان پر استقامت، تجھ سے عطار کی التجا ہے، مولا تجھ سے عطار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، یا رب محمد میری پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے،
بنا دے دیوانہ مجھے شاہ مدینہ کا بنا دے یا رب محمد میری ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے نہ جنگی خدا آبرو یہی موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے یا رب محمد میری اور بہتی رہے ہر جو سرکار کے غم میں بہتی رہے ہر وقت جو سرکار کے غم میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے اور دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیار نبی کا امت کو خدایا رہے سنت پہ چلا دے عطار سے محبوب کی سن
کی لے خدمت عطار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، من صلی علیہ صلی اللہ علیہ عشرًا، یعنی جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 سلامتیاں نازل فرماتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بچے پھول کی کلیوں کی طرح ہوتے ہیں، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے محبت کرنے، شفقت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، بلکہ یہ بھی ارشاد فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ کیسی پیاری حدیث پاک ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، جو ہمارے چھوٹوں پر، بچوں پر شفقت نہ کرے، رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ تو آج ہم انشاءاللہ سنیں گے کہ بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے اور ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا انداز ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ ایک روز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، اور حضرت امام حسین کے دونوں پاؤں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پاؤں پر ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ننھے شہزادے اوپر چڑھتے آؤ۔ امام حسین چھوٹے سے تھے، اوپر چڑھنے لگے حتیٰ کہ سینہ اقدس تک آ گئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا منہ کھولو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ کھولا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے مبارک منہ کو چوم لیا اور ارشاد فرمایا، دعا فرمائی، اللہم احبہ فانی احب، الہی میں اسے محبوب رکھتا ہوں اور جو اسے محبوب رکھے تو بھی اسے محبوب رکھ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کی رحمتوں اور شفقتیں سب پر تھیں. بچوں پر آپ کتنے مہربان تھے، کیسا پیارا سلوک کیا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بچوں پر شفقت کی اور مہربانی کی کا جو انداز تھا وہ کتنا پیارا تھا. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور انداز سنیے. حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر حضرت سیدتنا امامہ بنت ابو العاص تھیں، آپ کی نواسی، آپ کے کندھوں پر تھی. آپ نے نماز پڑھائی. جب آپ رکوع میں جاتے تو انہیں اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو دوبارہ اپنے کندھوں پر سوار کر لیا کرتے تھے. کیسا پیارا انداز تھا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. بچوں سے کیسا پیار کرتے تھے، کیسا جو ہے وہ پیارا اور دل ربا انداز ہوا کرتا تھا. اے کاش ہم بھی بچوں سے پیار کرنے والے بن جائیں، بچوں پر شفقت کرنے والے بن جائیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہماری کیا خوب رہنمائی فرمائی ہے. چنانچہ فتاوی رضویہ 24 جلد صفحہ نمبر 453 میں ارشاد فرمایا، باپ خدا کی ان امانتوں یعنی بچوں کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کرے، انہیں پیار کرے، بدن سے لپٹائے، کندھے پر چڑھائے، ان کے ہنسنے کھیلنے بہلنے کی باتیں کرے، ان کی دلجوئی دلداری اور رعایت و محافظت ہر وقت حتیٰ کہ نماز و خطبہ میں ملحوظ رکھے. نیا میوہ آئے، پھل آئے تو نیا پھل پہلے ان کو دے، وہ بھی تو تازے پھل ہیں، نئے کو نیا مناسب ہے. سبحان اللہ، کیسے پیارے الفاظ ہیں. کبھی کبھی حسب استطاعت انہیں شیرنی وغیرہ کھانے اور پہننے کھیلنے کی چیزیں، اچھی چیزیں جو شرعاً جائز ہوں دیتا رہے. بہلانے کے لیے جھوٹا وعدہ نہ کرے. بچوں کے ساتھ بعض لوگ جھوٹا وعدہ کر لیتے ہیں، یہ لا دیں گے وہ لا دیں گے اور پھر لاتے کچھ بھی نہیں. تو فرما رہے ہیں کہ بہلانے کے لیے جھوٹا وعدہ نہ کرے، بلکہ بچے سے بھی وعدہ وہی جائز ہے جس کو پورا کرنے کا ارادہ ہو. پھر فرماتے ہیں اپنے چند بچے ہوں تو جو چیز دے سب کو برابر دے. سبحان اللہ، کیسا انصاف کا آپ جو ہے وہ طریقہ سلیقہ ہمیں سکھا رہے ہیں. آخری بات ارشاد فرمائی کہ ایک کو دوسرے پر دینی فضیلت بغیر ترجیح نہ دے. الحمدللہ عز و جل خوش نصیب اپنے بچوں کے ساتھ دوسروں کے بچوں کے ساتھ برتاؤ بھرا سلوک کرتے ہیں، اور جو بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا. فرمایا بے شک جنت میں ایک گھر ہے جس کو دارالفرح کہا جاتا ہے، اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش کرتے ہیں. بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، پیار کریں، ان کو خوش رکھیں. اور بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑے ہی پیارے انداز سے ایک صحابی کو تلقین ارشاد فرمائی. ذرا سنیے گا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوما. ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک ان میں سے کسی کو بھی نہیں چوما. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا اور پھر ارشاد فرمایا
جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اللہ اکبر، کیسی پیاری اور زبردست تلقین ارشاد فرمائی ہے۔ گویا کہ پریکٹیکل طور پر ہمیں سکھایا کہ بچوں کے ساتھ پیار کرو، بچوں کا دل بہلاؤ، بچوں کو خوش کرو، اور پھر کیسی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ تو اچھا سلوک کرتے ہیں لیکن دوسروں کے بچوں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے بچے تو پیارے ہوتے ہیں اور پیار کرنے کو دل بھی چاہتا ہے، تو دوسروں کے بچوں سے بھی تو پیار کرنا چاہیے۔ ہم نے امیر اہل سنت کو دیکھا ہے کہ اپنا کوئی عزیز ہو یا کسی اسلامی بھائی کا بچہ ہو تو آپ اسے اٹھا لیتے ہیں، چھوٹا ہو تو گود میں لے لیتے ہیں اور کتنی دیر اپنی گود میں رکھتے ہیں، ان بچوں کو چوم لیتے ہیں، بچوں سے بہت ہی پیار کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ساری سنتیں ہیں، تو امیر اہل سنت ان سنتوں پر عمل کیوں نہ کریں؟ لہذا ہمیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ بھی اور دوسرے بچوں کے ساتھ بھی محبت بھرا سلوک کرنا چاہیے، پیار کرنا چاہیے، ان پر شفقت کرنی چاہیے۔ اور اگر بچے شرارتیں کریں تو ان کو ایسی مار نہیں مارنی چاہیے کہ جن سے ان کو کوئی نشان پڑ جائے، ان کو تکلیف پہنچ جائے۔ ہاں، سمجھانا ضرور چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ایک برتن میں حلوہ پیش کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب کو تھوڑا تھوڑا دیا۔ میری باری آئی، آپ چھوٹے تھے، فرماتے ہیں کہ میری باری آئی تو مجھے ایک بار دینے کے بعد فرمایا کیا میں تمہیں اور دوں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری کم عمری کی وجہ سے مجھے مزید یعنی دوبارہ دیا، اور اس کے بعد جو لوگ باقی رہ گئے تھے ان کو حصہ دیا۔ تو جب بڑوں کو تقسیم کر رہے ہیں، بچے کی باری آئی، ایک دفعہ دیا اور پھر پوچھا اور دوں، اور دوبارہ دے دیا، اور پھر جو باقی رہ گئے تھے ان کو حلوہ تقسیم کیا۔ کیسا پیارا انداز تھا ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ اے کاش ہم بھی بچوں پر شفقت کرنے والے، بچوں کے ساتھ پیار کرنے والے بن جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ آج کل لوگ اپنے بچوں کی تربیت تو کرتے ہیں لیکن جو اسلامی اصول ہیں ان کے مطابق نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بچوں کے ساتھ بچوں کی تربیت اسلامی طریقے سے کس طرح کرنی چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کیا فرامین ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہمیں کیا احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی موضوع سے وابستہ ہو جائیں اور امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں شرکت کریں۔ جب امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے تو ایسے ہی مدنی پھول آپ کو ملیں گے کہ بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، بوڑھوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، بڑے بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، حقوق اللہ کیا ہوتے ہیں، حقوق العباد کیا ہوتے ہیں، لوگوں کی دل جوئی کرنے کے فضائل کیا ہیں، کیا اس کی برکتیں ہیں۔ یوں امیر اہل سنت کی خدمت میں بیٹھیں گے تو امیر اہل سنت ہر شعبے کے بارے میں، ہر زندگی کے پہلو کے بارے میں ہماری رہنمائی کریں گے، ہماری تربیت فرمائیں گے، اور امیر اہل سنت کے ملفوظات کی روشنی میں جب ہم اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر ان مدنی پھولوں کو اپلائی کریں گے تو رب کی رحمت سے دنیا کے اندر بھی خوشحال، خوش قسمت، اور لوگ ہم سے محبت کریں گے، یعنی لوگ ہم سے محبت کرنے لگ جائیں گے، اور رب کی رحمت سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو گیا تو قبر کے اندر بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔
اور ہم امیر اہل سنت کی انہی فرامین کی روشنی میں جو آپ یقیناً قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرماتے ہیں تو ہماری زندگی بنتی چلی جائے گی. تو آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے, دوسروں کو بھی وابستہ کرنے کی کوشش کریں گے, امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے خود بھی دیکھیں گے اور دوسروں کو بھی مدنی مذاکروں میں شرکت کی دعوت دیں گے. الحمدللہ عز و جل جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ایک کامیابی کا سفر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر خوب خوب سنتیں سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے ہمارا یہ مدنی ذہن بن جائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, اپنی اصلاح کے لیے مدنی قافلوں میں سفر, اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں. اللہ تعالیٰ عز و جل عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جزا الله عنا سيدنا مولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام. تیرے گناہ گار بندے, سیاہ کار بندے اپنے گناہوں سے لتھڑے ہوئے گندے گندے ہاتھوں کو لیے آج پھر تیری عالی بارگاہ میں حاضر ہیں. اے مولا گناہ بڑھتے چڑھے جا رہے ہیں. اے اللہ عز و جل نیکیوں کا نون کا نقطہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں نہیں ہے. اے پروردگار, اے مالک و مولا, ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ عز و جل مالک و مولا ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے پروردگار نیکیوں کی محبت عطا فرما, نیکوں کی محبت عطا فرما. اے اللہ عز و جل مالک مولا ہم سب کو 5 وقتہ با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو نمازی, پرہیزگار, متقی بنا. اے اللہ عز و جل مالک مولا بچوں کے ساتھ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما, بڑوں کا ادب و احترام کرنے والا بنا. اے اللہ عز و جل مالک مولا ان ساری دینی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار ہمارا ظاہر بھی اچھا فرما, ہمارا باطن بھی اچھا فرما. اے پروردگار تقوی کی دولت عطا فرما, اپنا خوف عطا فرما. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ عز و جل مالک و مولا ہمیں بھی نیک فرما, ہمارے گھر والوں کو بھی نیک بنا دے. اے اللہ عز و جل ہمیں بھی متقی بنا, ہمارے گھر والوں کو بھی تقوی کی دولت عطا فرما. اے اللہ عز و جل مالک و مولا ہمیں اپنے گھر والوں کی بھی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے بچوں کو نیک بنا. اے اللہ عز و جل ہمارے بچوں کو بھی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا. اے پروردگار ہم سب کو فرض علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار اے مالک و مولا ہماری ان دعاؤں کو مستجاب فرما. اے پروردگار جتنے لوگ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں سب کی مشکلات کو دور فرما. اے پروردگار جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں ہر قسم کی ناچاکیوں کو دور فرما. اے اللہ عز و جل جو عصیب زدہ ہیں انہیں اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ عز و جل جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں مولا قرض سے نجات عطا فرما. اے پروردگار ہمیں آسانیاں عطا فرما, مشکلات سے بچا. اے اللہ عز و جل مالک و مولا جو رشتوں کے انتظار میں انہیں نیک سنتوں بھرے رشتے عطا فرما. اے اللہ عز و جل مالک و مولا طرح طرح کی بیماریاں ہیں مالک, سب کو شفا عطا فرما. تمام بیماروں کو شفائے کا عملہ اجلا نافع عطا فرما. اے اللہ عز و جل مالک مولا اپنی محبت عطا فرما. اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرما. صحابہ کی, اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما. اے پروردگار اے مالک مولا ہم سب پر رحم فرما. اے پروردگار اے مالک مولا تجھے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ
رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہم سب پر رحم فرما۔ اے پروردگار، اے مالک و مولا، ہماری ان تمام دعاؤں کو مستجاب فرما، بار بار حج نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا۔ اے اللہ عز و جل، میرے اہل سنت کا سایہ ہمارا سروں پر تا دیر قائم رکھ، ان سے ہم سب کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما۔ شعر پڑھیے۔ میرے اشک بہتے رہے کاش ہے دم، میرے اشک بہتے رہے کاش ہے دم، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، اور تیرے خوف سے تیرے در سے ہمیشہ اللہ تیرے خوف سے تیرے در سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کا بتایا الہی، میں تھر تھر رہوں کا بتایا الہی، اور گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی